بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہندو جو 35 کروڑ دیوتاؤں پر ایمان رکھتے ہیں، جن کے اندر 40,000 ذاتیں ہیں اور ہر ایک کا اپنا الگ بھگوان ہے، وہ اپنے دین، اپنی زبان، رہن سہن، عادات و اطوار، طرز معاشرت میں مسلمانوں سے کلی طور پر مغایر ہیں۔ مسلمانوں کے عظیم ریاضی دان، ماہر فلکیات، جغرافیہ دان، مؤرخ، معدنیات کے ماہر، طبقات الارض، خواص الادویہ کے ماہر اور آثار قدیمہ کے عالم جلیل القدر ابو ریحان البیرونی، جو کہ سن 973 عیسوی میں خوارزم میں پیدا ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب خوارزم فتح کیا تو آپ سلطان کے ساتھ ہی غزنی تشریف لے آئے۔ غزنی سے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور 10 برس کا طویل عرصہ یہاں رہ کر زبان سیکھ کر ہندو تہذیب و تمدن اور ہندو طرز معاشرت کا مطالعہ کیا۔ البیرونی نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو مال الہند کے نام سے ایک کتاب میں جمع فرمایا۔ اس کتاب کے باب اول میں البیرونی نے ہندوؤں کی مسلمانوں سے بے تعلقی کے کئی اسباب بیان فرمائے۔ ان اسباب کا مطالعہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے جو ہندو اور مسلمان کو ایک قوم سمجھتے ہیں یا ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ البیرونی فرماتے ہیں، پہلا سبب جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان الگ الگ قوم ہیں، زبان کا اختلاف۔ تو ان کا اقتباس میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ من جملہ ان کے ایک سبب یہ ہے کہ ہندو قوم ہم لوگوں سے ان تمام چیزوں میں جو قوموں کے درمیان مشترک ہوتی ہیں مغایر ہیں۔ مغایرت کے اسباب میں سب سے پہلی چیز زبان ہے۔ گو زبان کی مغایرت میں دوسری قومیں بھی اسی طرح باہم مغایر ہیں۔ کوئی شخص جو مغایرت رفع کرنے کے لیے یہ زبان حاصل کرنا چاہے آسانی سے نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، بے تعلقی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندو دین میں ہم سے کلی مغایرت رکھتے ہیں، نہ ہم سے کسی ایسی چیز کا اقرار کرتے ہیں جو ان کے یہاں مانی جاتی ہے اور نہ وہ ہمارے یہاں کی کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی نزاع کم کرتے ہیں اور بحث و مناظرے کے سوا جان، بدن اور مال کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن غیروں کے ساتھ ان کی یہ روش نہیں ہے۔ غیروں کو یہ لوگ ملیچ یعنی ناپاک کہتے ہیں اور ان کو ناپاک سمجھنے کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا، شادی بیاہ کرنا، ان کے قریب جانا یا ساتھ بیٹھنا اور ساتھ کھانا جائز نہیں سمجھتے۔ اور جس چیز میں غیر قوم کی آگ یا پانی سے کام لیا گیا ہو، جن دو چیزوں پر ضروریات زندگی کا مدار ہے، یعنی کھانے پینے پر ضروریات زندگی کا مدار ہے، اگر یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اس آگ پر پکائی گئی ہوں جو آگ کسی غیر قوم کی ہو تو اس چیز کو یہ ناپاک سمجھتے ہیں۔ کسی طریقے سے اصلاح حال کی صورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گو نجس چیز طاہر چیز کے ساتھ مل کر طاہر ہو سکتی ہے، لیکن ہندوؤں میں سے کسی شخص کو جو ان کی قوم سے نہیں ہے اور ان میں داخل ہونے کی رغبت یا ان کے دین کی طرف میلان رکھتا ہے، اپنے اندر داخل کرنے کی مطلق اجازت نہیں ہے، اور یہ ایسی حالت ہے جو ہر رشتے کو توڑ دیتی ہے اور کامل طرح پر منقطع کر دیتی ہے۔ قطع تعلقی کا ایک تیسرا سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ رسم و عادت میں ہم سے اس درجہ اختلاف رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم سے اور ہماری حیت اور لباس وغیرہ سے تقریباً ڈراتے ہیں، اور ہم لوگوں کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور شیطان کو خدا کا مخالف یا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ اس نسبت کا استعمال عام طور پر ہم لوگوں کے حق میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے اور کل دوسری قوموں کے درمیان مشترک ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ ان میں سے ایک ہندو نے ہم سے اس لیے انتقام لیا کہ ایک ہندو راجہ اپنے ایک دشمن کے ہاتھ سے، جس نے ہم لوگوں کے ملک سے آ کر حملہ کیا تھا، مارا گیا۔ اس کا وارث اور اس کے بعد ملک کا راجہ اس کا لڑکا ہوا، جو اس کے مارے جانے کے وقت ماں کے پیٹ میں تھا۔ بچے کا نام سگر رکھا گیا۔ جو جوان ہو کر لڑکے نے ماں باپ کا حال دریافت کیا، ماں نے جو حالت گزری تھی بیان کر دی۔ جوان راجہ جوش میں آ کر اپنے ملک سے باہر نکلا اور ہمارے مسلمانوں کے ملک میں جا کر ان قوموں سے پورا انتقام لیا
یہاں تک کہ قتل اور خون ریزی سے تنگ آ گیا، اور جو لوگ بچ گئے ان کو ذلیل کرنے اور سزا دینے کے لیے ہمارا ہی لباس پہننے پر مجبور کیا۔ ہم نے یہ قصہ سن کر راجہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہم کو ہندو بننے اور اپنی رسم اختیار کرنے کی سزا نہیں دی۔ ان کے بعد کچھ اسباب ایسے بھی ہیں، یہ تو وہ اسباب ہیں کہ جن کا بیان کرنا کوئی جو ہے وہ ہجو کرنا نہیں ہے، لیکن کچھ اسباب ایسے بھی ہیں کہ جن کو بیان کرنا گویا ہندوؤں کی ہجو کرنا ہے، لیکن وہ اسباب بھی ان کے اخلاق میں سمائے ہوئے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اور حماقت ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ملک ہے تو ان کا ملک ہے، انسان ہے تو بس وہی ہیں، ان کی قوم ہے، بادشاہ ہیں تو بس انہی کے بادشاہ ہیں، اور مذہب جو ہے تو وہ بس انہی کا ہی مذہب ہے، باقی کوئی نہیں ہے، اور جو کچھ علم ہے وہ تو ان کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان کے پاس جو تھوڑا بہت علم ہے یہ اس پر بہت زیادہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اس کو یہ بہت سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خود پسندی میں مبتلا رہ کر جاہل رہ جاتے ہیں، اور جو کچھ جانتے ہیں اس کو بتلانے میں بھی یہ لوگ بخل کرتے ہیں۔ غیر قوم والے تو درکنار ہی اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتاتے، اپنی قوم کے نااہل لوگ، جو ان کی قوم کے نااہل لوگ ہیں، ان کے پاس بھی جو کچھ تھوڑا بہت علم ہے، نااہلی ہونے کے باوجود جو کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس ہے، وہ بھی اس کو آگے پھیلانے میں شدید درجہ بخیل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے گمان میں یہ گمان میں بھی نہیں کہ دنیا میں ان کے شہروں کے سوا دوسرے شہر بھی ہیں، ان شہروں کے باشندوں کے سوا اور جگہ بھی انسان ہیں، ان کے ماں سوا دوسرے لوگوں کے پاس بھی علم ہے۔ حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ اگر ان سے خراسان اور فارس کے علم اور ان اہل علم کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ مخبر کو جاہل سمجھتے تھے۔ یہ البیرونی نے لکھی یہ ساری باتیں۔ تو ان عیوب کی وجہ سے وہ ہرگز اس کو سچا نہیں مانیں گے، یعنی جو یہ بات بتائے گا کہ بھئی تم سے اچھے شہر فلاں جگہ پر ہیں، تم سے بڑے بڑے علماء فلاں جگہ پر ہیں، تم سے زیادہ علم فلاں قسم کے لوگوں کے پاس ہے، یہ اس کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ سفر کریں اور جا کر لوگوں سے ملے جلیں تو اپنی رائے سے یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ تو ان کے اسلاف اس درجہ بے خبر نہیں تھے۔ چوتھا اختلاف، البیرونی فرماتے ہیں کہ ہم میں اور ہندوؤں میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ ہم آپس میں سب کو برابر سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے پر فضیلت صرف تقوی کی بنا پر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہندوؤں اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ البیرونی کے مطابق ہندوؤں میں 4 ابتدائی طبقات برہمن، کشتر، بیش اور شودر کے نیچے ادنا درجے کے ذلیل لوگ ہیں، جن کا شمار کسی طبقے میں نہیں ہے۔ مختلف پیشوں جیسے دھوبی، موچی، ملاح، جولاہا وغیرہ کے اعتبار سے ان کی تقسیم کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ان سب کو چاروں ذات والے اپنی آبادی میں سکونت پذیر ہونے نہیں دیتے۔ ہادی، ڈوم، چنڈال، بدھتو، یہ لوگ تو کسی فرقے میں بھی داخل نہیں ہیں۔ ان کی حالت اولاد الزنا کی طرح ہے کہ وہ سب ایک ہی طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے بدتر بدتو ہیں، بدتو۔ یہ صرف معمولی مردہ جانور کھا لینے پر ہی قناعت نہیں کرتے بلکہ کتا وغیرہ تک بھی چٹ کر جاتے ہیں۔ البیرونی نے جہاں ہندوؤں کے بتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں مہادیو کے لنگ یعنی عضو تناسل کی پوجا کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس کی مورتی بنانے کا بھی طریقہ بیان کیا ہے۔ البیرونی کے مطابق ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ لنگ کی صورت غلط بنانے کے سبب ملک میں خرابی ہوتی ہے، گول حصے کو چھوٹا یا پتلا بنانے سے ملک میں خرابی ہوتی ہے۔ جن اطراف کے لوگوں نے اس کو بنایا ہے اس کو بنایا ہے یعنی خراب بنایا ہے، ان میں برائی ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں گہرائی اور بلندی کم ہونے سے لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر بناتے وقت اس پر کوئی کانٹا وغیرہ کی چوٹ لگے، راجہ اور اس کے گھر والے ہلاک ہوں گے۔ اگر اس کے اٹھا کر چلنے میں راہ میں کسی جگہ ٹکر لگ جائے، اس ٹکر سے اس پر کوئی نشان وغیرہ پڑ جائے تو بنانے والا ہلاک ہوگا، ملک میں خرابیاں اور بیماریاں پھیلیں گی۔ تو البیرونی کے مطابق سومناتھ لنگ کی عبادت کا سب سے بڑا مقدس حصہ تھا، جسے سلطان محمود غزنوی نے اکھڑوا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اوپر کے حصے کو توڑ کر ماں اس کے سونے کے جوڑاؤں اور چمکیلے غلاف کے
اپنے دارالسلطنت غزنی لے گئے۔ اس کا ایک جز غزنی کے میدان میں چکر سوام ایک پیتل کے درخت کے بت کے ساتھ تھا جو تھانیسر سے لایا گیا تھا، پڑا ہے۔ ایک جز وہاں کی جامع مسجد کے دروازے پر ہے جس پر پاؤں جو ہے وہ صاف کے پاؤں کی مٹی اور پاؤں کی نمی وغیرہ وہاں صاف کی جاتی ہے، وہاں پڑی تھی۔ ہماری نئی نسل جس کا واسطہ کبھی ہندو قوم کے مذہب، معاشرت اور اسلام دشمنی سے نہیں پڑا، انہیں چاہیے کہ وہ ثریا حفظ الرحمان کا سفر نامہ ہے جس کا نام ہے جس دیش میں گنگا بہتی ہے، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں غلام ربانی صاحب لکھتے ہیں کہ سندھ میں سکھر کے قریب سعد بیلو نام سے دریا کا ایک جزیرہ ہے جس میں ایک تاریخی مندر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ایک بار میں نے اس کو دیکھا، اس کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، جیسے کوئی نیگلیکٹڈ جگہ ہو، تاہم سنگ مرمر کے بنے ہوئے کمرے موجود تھے۔ ایک کمرے میں دلچسپ منظر نظر آیا، فرش پر مردانہ عضو تناسل کے ہم شکل مرمر کے چھوٹے بڑے کئی اعضاء بنے ہوئے تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ قیام پاکستان سے پہلے سکھر سے بڑے بڑے ہندو تاجروں کی بہو بیٹیاں کشتیوں پر سوار ہو کر مندر میں تشریف لاتی تھیں، باری باری ہر ایک اس کمرے میں تشریف لے جاتی، دروازہ بند کرتی، پتھر کے بنے ہوئے شیو لنگ سے کچھ رسومات ادا کرتی تاکہ شادی کے بعد برکت حاصل ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ترجمان سے رسومات کی تفصیل نہیں پوچھی۔ ثریا حفیظ الرحمان ان کی عبادت اور مندروں کے بارے میں تفصیلاً تحریر فرماتے ہوئے لکھتی ہیں، مہاراشٹر کرناٹکا میں رینوکا دیوی کے آگے لڑکیاں اور عورتیں اڑیاں ہو کر پوجا کرتی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے کئی مندروں میں انسان کی بلی یعنی قربانی دی جاتی ہے۔ ویسے بھی ہندوؤں میں دولت حاصل کرنے کے لیے جو کئی قسم کے تنترک یعنی جادو کیے جاتے ہیں، ان کے لیے انسانی خون ضروری سمجھا جاتا ہے۔ عمارات کی مضبوطی کے لیے سنگ دل ہندو کم سن بچوں کا خون اور ننھے منھے اجسام بنیادوں میں چن دیتے ہیں۔ اڑیسہ کے مندروں میں بھگوانوں اور دیویوں کے مجسمے دیکھنے میں نہایت شرمناک ہیں۔ ان حوالہ جات سے ہندو تہذیب و تمدن اور ان کے مذہب کا مسلمانوں کے رواج سے مکمل طور پر الگ ہونے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ قوم جو اپنے سوا کسی کو انسان سمجھنا گوارا نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر رویہ رکھنا جائز سمجھے، کروڑوں معبودان باطلہ کے آگے سجدہ ریز ہو، ہزاروں طبقات اور ذاتوں پر ایمان رکھتی ہو، گائے، بندر، چوہا، یہاں تک کہ مرد کے عضو تناسل کی بھی پوجا کرتی ہو، اس کی عبادت کرتی ہو، مسلمانوں کو ملیح سمجھتی ہو، ان سے مس ہوئی چیز کو ناقابل استعمال خیال کرتی ہو، تو کیا ایسی قوم کے ساتھ مل کر مسلمان جو اسلام کو ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں کہ جو انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر قبر کی آغوش تک ہدایات فراہم کرتا ہے، اپنا نظام عدالت، سیاست، معیشت، دفاع وغیرہ کو بحسن خوبی چلانے پر قادر ہو سکتے تھے؟ برطانوی حکومت کے دور میں پورے ہندوستان کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارموں پر پانی بھی مذہب کی تقسیم کی بنیاد پر رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ 2 مٹکے الگ رکھے جاتے تھے، ایک پر ہندو پانی اور دوسرے پر مسلم پانی لکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی ابلا فریبی اور خیانت کی وجہ سے مسلمان قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں اور اسلام کا ہندوستان میں دفاع کرنے کا واحد حل ہندو مسلم دوستی نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا حصول ہے، جہاں ان کا قومی تشخص قائم رہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن و سنت کے نظام کو قائم کر سکیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے قیام کے لیے جو کوششیں ہوئیں، پاکستان کا قیام ہوا 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ رمضان المبارک کی 27 تاریخ یعنی شب قدر تھی۔ اس کے حوالے سے بقیہ تفصیل پاکستان کے قیام کے حوالے سے انشاءاللہ اگلی قسمیں بیان ہوں گی۔ آج کی قسمیں ہم نے آپ کو بتایا ہے ہندوؤں کے مذہب اور ان کی ذاتوں کے بارے میں کہ کتنا غلیظ ترین مذہب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور الحمدللہ مسلمان انتہائی نفیس ترین مذہب ہے۔ اسلام نفیس مذہب ہے اور مسلمان نفیس قوم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ روزانہ کی قسط آپ تک پہنچتی رہے۔